سمجھا جاتا ہے کہ یوکرین دنیا کا وہ علاقہ ہے جہاں انسان نے سب سے پہلے گھوڑوں کو پالتو جانور بنایا۔ یہ تو تھی زمانہ قدیم کی بات، لیکن اس ویڈیو میں ہم موجودہ یوکرین کے بنیادی فیکٹ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یوکرین شمال مشرقی یورپ کا ایک بڑا ملک ہے، جس کے مشرق میں روس، شمال میں بیلاروس، جنوب میں بحیرہ ازوف اور بحیرہ اسود، جنوب مغرب میں مالڈووا اور رومانیہ، جبکہ مغرب میں ہنگری، سلوواکیہ اور پولینڈ واقع ہیں۔ رقبے کے اعتبار سے یہ یورپ کا دوسرا بڑا ملک ہے، یعنی روس، جس کا یورپ میں 40 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ ہے۔ اس کے بعد یوکرین کا نمبر ہے، اس کا رقبہ 6 لاکھ اسکوائر کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہے، اور اس کے بعد فرانس کا نمبر ہے۔ 1917 یعنی 1917 میں روس میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد 3 سال کی شدید خانہ جنگی ہوئی، جس کے بعد یوکرین USSR یعنی سوویت یونین کا حصہ بن گیا، اور 24 اگست 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یوکرین پھر سے ایک آزاد ملک بن گیا۔ اس کا دارالحکومت کیو ہے، جو کہ یوکرین کے شمال میں واقع ہے۔ یوکرین کی آبادی کی بات کی جائے تو 2021 کی مردم شماری کے مطابق یوکرین کی آبادی 4 کروڑ 38 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، یعنی ہر مربع کلومیٹر میں تقریباً 72.7 یعنی 72.7 لوگ بستے ہیں۔ تقریباً 70% آبادی شہروں جبکہ 30% آبادی دیہات میں بستی ہے۔ مردوں کی اوسط عمر تقریباً 67 سال یعنی 67 ایئرز اور عورتوں کی اوسط عمر 77 سال یعنی 77 ایئرز ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق 2030 میں یہ آبادی کم ہو کر تقریباً 4 کروڑ 26 لاکھ رہ جائے گی، کیونکہ یوکرین میں جہاں 11 لوگ دنیا میں آ رہے ہیں وہاں 16 لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، اور آبادی میں اس تیزی سے کمی کی بنیادی وجہ آفاقی نہیں بلکہ انسانی ہے، یعنی شراب نوشی اور سگریٹ نوشی۔ یوکرین زیادہ تر میدانی علاقہ ہے اور اس کے بہت ہی تھوڑے علاقے پر پہاڑ ہیں۔ اس کے سب سے اونچے پہاڑ کا نام ماؤنٹ ہاورلا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ اونچائی 6762 فیٹ یعنی 2061 میٹر ہے۔ اس سے اونچا تو پاکستان کا مری ہے۔ یوکرین کے زیادہ تر دریا یوکرین کے شمال مغرب سے جنوب مغرب کی طرف بہتے ہیں۔ یہ میدانی علاقوں سے ہوتے ہوئے بحیرہ ازوف اور بحیرہ اسود میں جا گرتے ہیں۔ دریائے ڈنیپر اپنے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیموں، بڑے آبی ذخائر اور بہت سی معاون ندیوں کے ساتھ یوکرین کے پورے مرکزی حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس دریا کی کل لمبائی میں سے تقریباً 980 کلومیٹر یوکرین میں ہے۔ اس طرح یہ یوکرین کا سب سے لمبا دریا ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی بوا اپنی بڑی معاون ندی انہول کے ساتھ بحیرہ اسود میں گرتا ہے۔ وسطی یوکرین کی زمین دنیا کی سب سے زرخیز زمینوں میں شمار کی جاتی ہے، اور یہ زرخیز زمین تقریباً ملک کے 2/3 حصے پر محیط ہے۔ اس علاقے کو ہم یورپ کا پنجاب کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہیں سے یورپ بھر کو گندم فراہم ہوتی ہے، اس لیے اس کو یورپ کی بریڈ باسکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سوویت دور کے دوران یوکرین میں تیز صنعت کاری، شدید کاشتکاری اور آلودگی پر قابو نہ پانے کی وجہ سے یوکرین میں ماحول کو شدید خطرات درپیش ہیں۔ اپریل 1986 یعنی اپریل 1986 میں یوکرین کے شمال مغرب میں چرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ میں ایک خوفناک حادثہ ہوا، جس سے دور دور تک تابکاری پھیل گئی اور ماحول کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کی وجہ سے اس علاقے کی ارد گرد کی زمین ہزاروں سالوں کے لیے زراعت کے لیے بیکار ہو چکی ہے۔ سرکاری سطح پر یوکرین کا کوئی مذہب نہیں، لیکن یہاں کی تقریباً آدھی آبادی ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچنز پر مشتمل ہے۔ اسلام کے پیروکار زیادہ تر کرائمین تاتار ہیں۔ 19ویں صدی کے اختتام پر یوکرین کے مشرقی حصوں میں تقریباً 1 کروڑ یہودی آباد تھے۔ یہ دنیا کے کل یہودیوں کی تقریباً 1/4 آبادی بنتی ہے۔ پھر یہاں کے یہودی زیادہ تر اسرائیل منتقل ہو گئے، اور اب یہاں صرف کچھ لاکھ یہودی ہی بستے ہیں، جو کہ یوکرین کی آبادی کا 1% سے بھی کم بنتا ہے۔ یوکرین کی سرکاری زبان یوکرینی ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان روسی ہے، کیونکہ سوویت یونین کے زمانے میں یہاں کی سرکاری زبان روسی ہی تھی۔ کریمیا، جو کہ یوکرین کا خود مختار علاقہ ہے، وہاں اب بھی سرکاری زبان روسی ہی ہے، کیونکہ وہاں زیادہ تر روسی زبان ہی بولی جاتی ہے۔ دارالحکومت کیو کے علاوہ یہاں کے بڑے شہر کارکیو، ڈنی پروپیٹرووسک، ڈونیٹس، اوڈیسا،
زیپوریژیا، ایلوائیو اور کرائیوری ہیں۔ یہ شہر زیادہ تر یوکرین کے جنوبی اور جنوب مشرقی علاقوں میں ہیں اور انہی شہروں میں یوکرین کی زیادہ تر آبادی بستی ہے۔ یہ تمام شہر صنعتی لحاظ سے بہت آگے ہیں۔ زرخیز زمین کے علاوہ یوکرین معدنیات کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ یہاں خام لوہے کے بہت ذخائر ہیں۔ اسی سے یوکرین کی سٹیل اور لوہے کی صنعت کا پہیہ چلتا ہے۔ یوکرین سٹیل برآمد کرنے والا دنیا کا ایک بڑا ملک ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی مینگنیز کی کانیں بھی یہاں ہیں۔ تھرمل پاور سٹیشنز کے لیے توانائی براؤن کول سے حاصل کی جاتی ہے۔ یوکرین کی کوئلے کی کانیں یورپ کی سب سے گہری کوئلے کی کانیں ہیں۔ ان کی گہرائی کی وجہ سے میتھین گیس کا لیول بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے اکثر دھماکے بھی ہو جاتے ہیں۔ ملک کی بھاری صنعتیں، ٹرکس، آٹوموبائلز، ریلوے انجن اور مال بردار ڈبے، بحری جہاز اور ان کے علاوہ ہائیڈرو الیکٹرک، تھرمل، سٹیم اور گیس ٹربائنز اور الیکٹرک جنریٹر تیار کرتی ہیں۔ سوویت دور میں یوکرین کے بہت سے پلانٹس نے راکٹس تیار کیے اور بحری جہاز بنائے جن میں کیریئر شپس یعنی طیارہ بردار جہاز بھی شامل تھے۔ اس کے بعد یوکرین اپنے طور پر ہتھیار بنانے والا ایک ملک بن کر ابھرا۔ یہ الگ بات ہے کہ 1991 سے ہی یوکرین کی فوجی تنصیبات کو غیر فوجی پیداوار میں استعمال میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یوکرین کا سب سے اہم ٹریڈ پارٹنر اس وقت بھی روس ہی ہے۔ یہ جرمنی، اٹلی، پولینڈ اور یورپی یونین کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی ٹھیک ٹھاک تجارت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ٹریڈ پارٹنرز میں چین، ترکی اور امریکہ شامل ہیں۔ روس سے یوکرین پیٹرولیم اور قدرتی گیس امپورٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ کپڑے، جوتے، پرنٹڈ میٹیریل اور بہت سی دیگر مصنوعات بھی امپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ روس کے ساتھ مشینری، نقل و حرکت کا سامان اور کیمیکلز بھی امپورٹ ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ سمندری راستے سے یوکرین اپنا اناج، چینی، خام لوہا اور مینگنیز ایکسپورٹ کرتا ہے۔ جب سے یوکرین آزاد ہوا وہاں پر سیلولر فونز کے استعمال میں ڈرامائی اضافہ ہوا اور 2010 تک یوکرین میں سیلولر نمبرز کی تعداد وہاں کی آبادی سے بھی زیادہ تھی۔ 1991 میں آزادی کے وقت یوکرین کو سوویت یونین سے تقریباً 7.5 لاکھ فوجی ورثے میں ملے اور اس کے علاوہ تقریباً 5000 ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک جوہری ہتھیار، روایتی ہتھیار اور گولہ بارود کے وسیع ذخائر ملے۔ یوکرین کی حکومت نے جلد ہی ان فوجیوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد کے سالوں میں یوکرین نے اپنی فوج میں کئی لاکھ فوجیوں کی کمی کی۔ امریکہ اور روس کی مدد سے سوویت دور کے جوہری ہتھیاروں کو تلف کر دیا گیا۔ 1994 میں یوکرین جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کرنے والا ملک بن گیا۔ پھر اس کے بعد غیر مسلح ہونے کے چکر میں 10 لاکھ سے زیادہ چھوٹے ہتھیار، 30 لاکھ اینٹی پرسنل بارودی سرنگیں، 1 لاکھ ٹن سے زیادہ گولہ بارود اور 1000 سے زائد شولڈر ٹو ایئر ڈیفنس سسٹم کو تلف کر دیا گیا۔ یوکرین کا پولیٹیکل سسٹم فیڈرل نہیں بلکہ یونیٹری ریپبلک ہے۔ ملک انتظامی طور پر کئی صوبوں میں منقسم ہے جنہیں اوبلیسٹی کہتے ہیں۔ 2 شہر کیو اور سیواستوپول ایک اوبلاسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کریمیا یوکرین کے اندر ایک خود مختار جمہوریہ ہے۔ 2014 میں روس نے یوکرین کے اس علاقے یعنی کریمیا پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنا علاقہ ڈکلیئر کر دیا، لیکن اس وقت بھی دنیا کے کم ہی ممالک اور تنظیموں نے روس کے اس اقدام کو قبول کیا۔ یوکرین میں بچوں کو 11 سال تک اسکول جانا لازمی ہے۔ وہاں کے ٹیچرز میں 75% تعداد خواتین کی ہے اور ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ ریشو بہت ہی کم ہے۔ پرائیویٹ اور مذہبی اسکول جن پر سوویت دور میں پابندی تھی 1991 میں یوکرین کی آزادی کے بعد قائم ہونا شروع ہو گئے۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو یوکرین C++ اور یونٹی 3D پروگرامرز کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ جاوا اسکرپٹ، اسکیلر اور میجنٹو کے پروگرامرز کے حوالے سے یہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ یوکرین کا سب سے بڑا اور واحد سائنسی ادارہ یوکرین کی اکیڈمی آف سائنسز ہے جو کہ 1918 میں قائم ہوا تھا۔ اس وقت یوکرین سوویت یونین کا حصہ نہیں بنا تھا اور ایک آزاد ملک تھا۔ یہ اکیڈمی سوویت دور میں تحقیقی اور تعلیمی لحاظ سے بہت آگے نکلی۔ آج یوکرین میں اوڈیسا اور سواستوپول میں سائنسی تحقیق کے متعدد بحری جہاز ہیں جو معدنیات، سمندری حیاتیات اور سمندری پانی کو صاف کرنے کے لیے تحقیق کا کام کرتے ہیں۔
تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے اور چینل سبسکرائب کر دیجئے. چلیں اب ملتے ہیں سب جان لو جی کی اگلی ویڈیو میں. شکریہ. اللہ حافظ.